محسوس کرتا ہے. وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، ابوالعلائی ہو، وارثی ہو، نظامی ہو، صابری ہو، قلندری ہو، اشرفی ہو، بہرحال کوئی بھی سلسلے سے وابستہ اگر ہے، اگر وہ سنی ہے، صحیح عقیدہ رکھتا ہے، تو اپنے آپ کو بریلوی کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے. اس بریلی کی سرزمین پر امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث کیا، پیدا فرمایا. ان کی مزار مقدس اسی سرزمین پر سوداگران میں موجود ہے. ان کے وصال کی تاریخ بھی 25 صفر ہے، اور ہمارے سرکار، ہمارے پیر و مرشد سیدی مرشدی مولائی صوفی و صافی منبع اخلاق خواجہ خواجگاں خواجہ محمد بشیر رومی جہانگیری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی وصال کی تاریخ 25 صفر ہے. دو عظیم بزرگوں کی یہ تاریخ ہے، دو عظیم بزرگوں کا یہ عرس کا ایام ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں تمام لوگوں کو اس عرس مقدس کی. بہرحال میں زیادہ گفتگو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرا سانس پھول رہا ہے. بس چند لمحات. ایک مرتبہ ہمارا کہیں سے گزر ہوا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. گفتگو یہ ہوئی آج کے دور کو لے کر کہ آج کیا ہو گیا ہے لوگوں کو. صرف مسلمانوں کی بات نہیں، لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہر قوم کی بات ہو رہی ہے کہ آج کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ اپنے اس مالک حقیقی، کیونکہ ہم رچنا ہے، وہ رچنا کار ہے، وہ کریٹر ہے، ہم کریٹ ہیں، ہم بنائے ہوئے ہیں، وہ بنانے والا ہے. اس مالک حقیقی سے انسان دور کیوں ہے؟ دور کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ہر قوم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر مذہب کے جو رہنما ہیں، ان لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے مذہب کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جہنم میں چلے جاؤ گے، نرک میں چلے جاؤ گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. لیکن آج ہمارے دلوں سے خدا کا خوف، اس کریٹر کا، اس مالک حقیقی کا جو خوف ہے، وہ ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ اس مالک کے قریب ہم پہنچے کیسے. جو عہدے داران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان ذمہ داروں کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب لوگ اس سے دور ہیں تو قریب ہونے کے لیے اس کی محبت دل میں پیدا کرتے ہیں. اس کی محبت دل میں پیدا کر دیں. بس اسی ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی تھی، محبت پہ ہم نے گفتگو چھیڑا تھا. ایک شخص کہنے لگا مجھ سے، جب باتوں کو سنا تو وہ شخص مجھ سے کہنے لگا، کیا کہتا ہے کہ صاحب، اس نے کہا، کیا کہا؟ عشق ایک ڈھونگ ہے. اس نے کہا عشق ایک ڈھونگ ہے.
پھر میں نے کہا، پھر اس شخص سے میں نے کہا، کیا کہا؟ خدا کرے کہ تجھے عشق ہو جائے۔ واہ واہ، اس نے کہا کہ عشق ایک ڈھونگ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ تجھے عشق ہو خدا کرے، تجھے عشق ہو خدا کرے، اور اس کے بعد کوئی تجھے اس سے جدا کرے، جس سے تجھ کو عشق ہو جائے، کوئی اس سے تجھ کو جدا کرے، اور جب جدا ہو تو تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیح میں پڑھا کرے، واہ واہ واہ، پھر تو اسے تسبیح میں پڑھا کرے، تو پھر اسی کا نام جپا کرے، تو پھر اسی کا نام جپا کرے۔ پھر میں کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے، پھر میں کہوں کیا بات ہے کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، اور تو نہیں کہا کرے، پھر تو نہیں کہا کرے۔ میرے دوستو، جب تک کہ تمہیں کسی سے عشق نہ ہو جائے، مجھ کو اگر کسی سے عشق ہو جائے تو بغیر اس سے ملاقات کیے چین و قرار نہیں آتا، بے شک بے شک، اس سے بات کیے بغیر چین و قرار سکون نہیں ملتا، اس سے ملے بغیر، اس سے بات کیے بغیر قرار نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ تو ضرورت ہے عشق پیدا کی بات ہے، کیونکہ عشق ایک ایسا ٹاپک ہے ہمارے بیچ، ہمارے محلے کے خطیب و امام حافظ قرآن یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکم ہے کہ نماز ادا کرو خضوع اور خشوع کے ساتھ۔ خشوع اور خضوع اس وقت تک کے قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کریٹر سے، اس مالک حقیقی سے تمہیں سچی محبت نہ ہو جائے۔ محبت جب ہو جائے گی، پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اے لوگوں چلو نماز، بے شک، پھر تو تم جنگل میں بھی اگر ہوگے، نماز کا وقت ہوگا، ملاقات کا وقت۔ نماز مطلب اس سے ملاقات کا جو وقت آئے گا، چاہے تم دریا کے کنارے رہو، چاہے تم پروت کے اونچائی پر رہو، چاہے تم گھاٹی کے نیچے رہو، کہیں پہ بھی رہو گے، اس سے ملاقات کر لو۔ بے شک، کیا بات ہے پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے علماء ذمہ دار بار بار یہ بات کو کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں جوں نہیں بجتا۔ ہمیں یہ کہا جائے کہ اے بھائی صاحب، آپ کسی مزار پہ جائیے، 70 کام چھوڑ کر کے آپ مزار کی طرف چلے جاؤ گے۔ دن میں اگر کوئی شخص بولتا ہے ایک مرتبہ آپ دن میں فاتحہ دلوا لیجیے، وہ دن بھر جو ہے فاتحہ دلواتے رہے گا، لیکن اگر کہا جائے کہ ایک وقت نماز پڑھ لے تو گرا گزرتا ہے۔ سبب صرف اتنی ہے کہ
کہ ہم اس مالک حقیقی سے جو ہے محبت نہیں کرتے. محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن محبت نہیں کرتے. اگر محبت کرتے ہوتے تو یہ نوبت، یہ حالات جو ہے پیدا نہیں ہوتے. قرآن شریف 30 پاروں کے ورقوں کو آپ پلٹ لیجئے، کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اے مومنوں، اے لوگوں، میں جو نبی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، میں نبی جو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اگر وہ وضو کرے تو اس وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہ دینا. ایسا قرآن میں کہیں نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ رسول کھکھار کر اگر تھوکے تو اس تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا، زمین پہ نہ گرنے دینا، اور اس کھکھار کو، اس تھوک کو اپنے چہروں پہ مس کر لینا. یہ کہیں نہیں حکم دیا. یہ اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر تمہارے بیچ جو رسول میں بھیج رہا ہوں، اگر وہ اپنا کٹنگ کروائے، بال ترشوائے، اگر اپنے زلفوں کو کٹوائے تو ایک بھی بال زمین پہ گرنے نہ دینا. واہ کیا بات ہے. جی، یہ حکم خدا بندی نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کھکھارتے اور کھکھار کر کے جب تھوکتے تو آپ کا کھکھار، آپ کا تھوک مبارک جو ہے زمین پہ نہیں گرتا. کسی نہ کسی صحابی دوڑ پڑتے تھے اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے. جس کسی صحابی کے ہاتھ میں وہ آ جاتا، اب وہ صحابی اسے دونوں ہاتھوں میں مل کرتے اپنے چہرے پہ، اپنے سینے پہ لگاتا. اور جن صحابیوں کو وہ چیز میسر نہ ہوتی، تو جس صحابی کے ہاتھ میں وہ کھکھار لگا ہوا تھا اسی ہاتھ میں مشق کر کے اپنے چہرے پہ لگا دیا. واہ. جی، یہ بات حقیقت ہے کہ رسول اعظم آپ بھی جو ہے بشر ہیں. جو ان کی بشریت سے انکار کرے گا وہ کفر کی حد تک پہنچ جائے گا. بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں، جیسا ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے جیسا بشر ہے. بشر ہیں لیکن ہمارے جیسا بشر نہیں. بشریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب معاملہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بشر، کوئی بھی بشر اگر وہ پیشاب کرے، وہ پیشاب ناپاک ہے، وہ پیشاب ناپاک ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابیہ کے یہاں آپ نے قیام کیا. آپ کی طبیعت کچھ علیل ہو گئی، بستر سے اٹھ کر باہر جا نہ سک رہے تھے. آپ کو حاجت طلب ہوئی. صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ میں برتن لا دیتی ہوں، اس میں آپ جو ہے بول مبارک یعنی پیشاب مبارک کر دیتی ہوں. چونکہ آپ اتنے بچپنے سے ہی آپ حیا دار تھے، آپ اٹھ کر کے باہر جانے لگے، لیکن آپ کمزوری اتنی آ گئی تھی کہ آپ وہیں پھر بیٹھ گئے. برتن لیا آپ نے جو ہے بول کیا، پیشاب مبارک جو ہے آپ نے کیا اور اپنے چارپائی کے نیچے رکھ لیا کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں اسے پھینک دوں گا. جب صبح ہوئی، حضور کی جب نیند کھلی تو سب سے پہلے خیال اس برتن پہ گیا
اور آپ نے جیسے ہی برتن پہ نظر ڈالی تو وہاں برتن غائب تھا۔ آپ نے پوچھا اس صحابیہ سے کہ بیٹی رات میں مجھے حاجت ہوئی تھی، وہ پیشاب جو ہے مجھے باہر پھینکنا ہے، وہ برتن کہاں ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہیں، بولے کہے یا رسول اللہ اسے تو میں نے پی لیا، آہا اسے تو میں نے پی لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ پہ ناراض نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جا جا دوزخ کی آگ تجھ پہ حرام ہوگی، بے شک واہ دوزخ کی آگ تجھ پہ حرام ہوگی۔ تو میرے دوستو بتانے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فعل ہیں، یہ جو صحابہ کرام، کیونکہ اگر تمام فعلوں کو اگر میں گنتی کروں تو ویسے بھی میری سانس جو ہے ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو ان فعلوں کو جو صحابہ کرام جو کر رہے تھے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہے تھے، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، پھر وہ کیوں کر رہے تھے؟ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، عشق ہو گیا تھا انہیں عشق ہو گیا تھا، عشق میں گرفتار ہو کر وہ یہ تمام فعل کر رہے تھے، اور وہ فعل جو عشق میں ڈوب کر کے کیا جائے وہ خدا بھی وہ عشق کو دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ہی دور کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، کلیم اللہ ہے، بات کیا کرتے تھے، کوہ طور جا رہے تھے، راستے میں ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اتنا عشق میں ڈوبی ہوئی تھی، اور بذات ظاہر دیکھا جائے تو کفریہ کلام کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کر دوں، یا اللہ تو سامنے آ جائے تو میں تیرے چہرے پہ پاؤڈر لگا دوں، تیرے ہونٹوں پہ لپسٹک لگا دوں، تیرے آنکھوں میں کاجل لگا دوں، وغیرہ وغیرہ۔ عشق میں ڈوبی ہوئی وہ کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو کہنے لگے کہ اے نادان عورت، تجھے نہیں معلوم ان تمام چیزوں سے وہ پاک اور بے عیب ہے، آہا وہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بے عیب ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت زار و قطار رونے لگی۔ بہرحال اس کو روتا بلکتا چھوڑ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے۔ سلام کلام کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بولے اے موسیٰ آج تو نے میرے ایک بندی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان، بولنے لگے اے پروردگار عالم، تو نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میری ڈیوٹی ہے، میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو تجھ تک کے پہنچاؤں، اور تو فرما رہا ہے کہ میں نے تیری بندی کو تجھ سے جدا کر دیا۔ تو بولے ہاں موسیٰ، یاد کر جب تو کوہ طور پہ آ رہا تھا، ایک بندی جو بیٹھی ہوئی جو ایسا تو مالک و مولا، وہ تو کفریہ کلام کر رہی، ان تمام چیزوں سے تو پاک اور بے عیب ہے، وہ کفر کر رہی تھی، تو میں نے اسے کفر کرنے سے روکا ہے۔ بولے کہے تجھے نہیں معلوم کہ وہ میرے عشق میں اتنا مبتلا ہو گئی کہ اسے یہ پتہ نہیں کہ کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کیا حق ہے، کیا ناحق ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول پاک کے عشق میں ڈوبے ہوئے، وہ یہ تمام فعل کو ادا کرتے رہے، اور وہ فعل اللہ کو پسند آتا رہا، اللہ کو وہ چیز پسند آتا رہا۔ اب ذرا سمجھنے کی بات ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بذات ظاہر حیات طیبہ کے جب حضور کا وصال ہوا
اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ میں کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت محسوس ہوئی۔ ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، پانی کا انتظام کرو، مجھے حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ پانی لیے حضور کے ساتھ ابو بکر چل رہے ہیں، لیکن وہ عرب کی سرزمین، وہاں جو ہے کوئی پیڑ پودا یہ تمام چیزیں بہت کم ہیں۔ اب پردے کا بڑا اہتمام تھا کہ بغیر پردہ کے وہ حاجت میں بیٹھے کیسے، تو وہاں پہ کچھ درخت موجود تھے۔ ان درختوں کو حضور نے دیکھا اور وہ درخت جو ہے چلتے ہوئے آ کر کے گھیرا بنا لیے۔ حضور اس میں داخل ہوئے، حاجت سے فراغت کر رہے ہیں۔ حضور ادھر فارغ ہو رہے ہیں، یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے من میں سوچتے ہیں کہ یہ میرے آقا جو ہیں یہ تو نور ملا نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ملا نور ہے، اور جو نور ملا نور کے بھیتر جو چیز جائے تو بھی نور بن جاتا ہے، اور وہ چیز جب خارج ہوگی تو نور ہی بن کر کے نکلے گا۔ واہ، تو جب یہ فارغ ہو کر کے جب واپس آئیں گے تو میں جا کر کے اس چیز کو اٹھا کر کے کھا لوں۔ صدیق اکبر اول خلیفہ، یہ ان کا ایمان دیکھیے، یہ ان کی محبت دیکھیے۔ غلاظت کون کھائے گا کسی کا؟ اپنا غلاظت تو آدمی نہیں کھا سکتا، کسی دوسرے کی غلاظت کی تو بات چھوڑ دیجئے، لیکن محبت دیکھیے ان کی عقیدت دیکھیے، ان کی محبت کو دیکھیے، آپ ان کا ایمان کو دیکھیے۔ آپ حضور فارغ ہو کر کے آنے لگ گئے، حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھنے لگ گئے۔ جیسے جو ہے وہ قریب پہنچے اور یہ خیال ہوا کہ اب میں اٹھاؤں، ایسے ہی زمین شک ہو گئی اور وہ اندر زمین نے جو ہے سوکھ لیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف عشق رسول میں ڈوب کر کے ان لوگوں نے وہ عمل کیا۔ آج ہمارے اندر میں ہم لوگوں نے جو ہے عشق کو بھلا بیٹھا ہے، جو صحابیوں کا جو عمل ہے اس عمل کو ہم نے جو ہے بھلا دیا ہے۔ آج پھر ہمیں ضرورت ہے اسی محبت پہ عمل کرنے کی۔ جب تک کہ محبت، غریب نواز سرکار کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر لوں، اس کے بعد میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے، اس وقت میں یہاں عالم اسلام نہیں تھا، یہاں پہ اسلام کا بول بالا نہیں تھا۔ غریب نواز جب یہاں آئے، آنے کے بعد میں آپ زیادہ تر وقت جو ہے رونے میں گزارا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے۔ جہاں پہ حضور غریب نواز بیٹھا کرتے تھے، جہاں پہ آپ کی بیٹھک تھی، اس جگہ سے ایک راستہ گیا ہوا تھا۔ ایک لڑکا وہی اجمیر شریف کا رہنے والا جو غیر مسلم ہے، وہ وہاں سے روز گزرتا اور غریب نواز کو دیکھتا، ان کو بلکتا ہوا، روتا ہوا دیکھتا۔ ایسا معمول بنا ہوا تھا۔ آخر کار ایک دن نہیں رہا گیا، ان کے قریب گیا، جا کر بولتا ہے کہ اے بابا، یہ تو بتاؤ کہ تم اتنا روتے کیوں ہو؟ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تم کو تکلیف کیا ہے؟ تم کو پریشانی کیا ہے؟
آپ اپنی پریشانی بتائیے، آپ اپنا دکھ بتائیے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ بولے نہیں، تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بولے کہے کیوں؟ تو بولے کہے مجھ کو عشق ہو گیا ہے، اس لیے میں روتا ہوں۔ مجھ کو عشق ہو گیا ہے۔ تو بولے کہے بابا میں بھی رونا چاہتا ہوں، واہ میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ تو بولے کہ ایک کام کر، تو روز میرے پاس آیا کر۔ اب وہ شخص جو ہے، وہ لڑکا روز جو ہے غریب نواز کی بارگاہ میں جانے لگا، ڈیلی جانے لگا، ڈیلی جانے لگا۔ پہلے تو دن میں ایک آدھ مرتبہ جاتا تھا، رفتہ رفتہ وہ وقت آیا، رفتہ رفتہ وہ وقت آیا کہ وہ بارگاہ غریب نواز میں ہی رہنے لگا۔ عشق ہو گیا۔ جب غریب نواز نے دیکھا کہ اب اس کا عشق مکمل ہو گیا ہے، تو بولے کہے کہ بیٹا ایک کام کرنا کہ تم 3 دن نہ میرے قریب آنا نہ مجھ سے ملنا۔ بولے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، کر لوں گا۔ حکم کے مطابق جو ہے وہ بولے کہ تم میرے دربار کے قریب بھی نہیں آؤ گے۔ چلا گیا۔ جانے کے بعد جیسے ہی گھر پہنچا، تھوڑا دیر وقت گزرا، بے چینی اور بے قراری چھانے لگی، بے چینی بے قراری چھانے لگی۔ شام ہوتے ہوتے تو بے حال ہو گیا۔ رات گزری، کروٹوں میں گزری، صبح ہوا اور بے قرار ہوا۔ وہ ہے نا، یہ کیسا جادو تو نے نگاہ یار کیا، یہ کیسا جادو تو نے نگاہ یار کیا، میں بے قرار نہ تھا، تو نے مجھے بے قرار کیا، بے قرار ہو گیا۔ جب بے قراری بڑھی، دوسرا دن بھی ہوا، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں اب برداشت کے باہر ہے، اب برداشت کے باہر ہے، اب تو جا، جو مسلمانوں کے جو گرو آئے ہوئے ہیں ان سے کہہ دے کہ وہ مجھے بلا لیں، کیونکہ ان سے مجھ کو عشق ہو گیا ہے، ان سے مجھ کو محبت ہو گئی ہے۔ ماں گئی، جا کر کے ان سے کہا، غریب نواز نے کہا نہیں۔ جب ماں آ کر کے بتائی، وہ اور بے قرار ہو گیا، وہ اور بے قرار ہو گیا۔ اتنا بے قراری بڑھی، رات پھر گزرا۔ جب تیسرا دن ہوا، ماں کو بولتے ہیں، بولے کہے جا آج بول دینا کہ آج مجھے بلا لیا تو پھر میں اپنی آج جان ختم کر دوں گا، واہ میں اپنی جان ختم کر دوں گا۔ غریب نواز نے جو ہے بلایا، بولے کہے بیٹا یہ 2 دن تیرے گزرے کیسے، تو نے کھانا کھایا؟ کہے نہیں۔ غریب نواز کہتے ہیں میں نے بھی نہیں کھایا۔ تو نے پانی پیا؟ کہے نہیں، حلق سے پانی نہیں اتر رہا تھا۔ کہے میں نے بھی پانی نہیں پیا ہے۔ کہے راتوں کو نیند آئی؟ کہے نہیں، کروٹیں بدل بدل کرتی، کہے یہی حال میرا تھا۔ تو میرے دوستوں، جو یہ میں نے جو شعر پڑھا ابھی، یہ وہی چیز ہے
کیا ہے کہ اس نے کہا عشق ایک ڈھونگ ہے. اس نے کہا عشق ایک ڈھونگ ہے. پھر میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. جب تک کہ تجھے عشق نہیں ہوگا تو عشق کی لذت کو جانے گا کیا, سمجھے گا کیا؟ تو تجھے عشق کو جو تو ڈھونگ سمجھ رہا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے خدا کرے کہ تجھے عشق ہو جائے. عشق ہی نہ ہو, عشق کا مزہ اس وقت میں سمجھ میں آتا ہے کب پھر کوئی تجھے تیرے محبوب سے جدا کرے. یہ پھر کوئی اس سے جدا کرے, اور جب تو جدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر تو گلی گلی پھرا کرے. پھر تو گلی گلی پھرا کرے. اور گلی گلی پھر کے کیا کرتا ہے کہ تسبیحوں میں نام پڑھا کرے. پھر اسے تسبیحوں میں پڑھا کرے. پھر اسی کا نام تم جپا کرے. کیا بات ہے. پڑھنا تو یہ ہے کہ کچھ حد تک انسان پڑھے گا, کسی وقت تک پڑھے گا, لیکن جپنا تو یہ ہے کہ بس جپے گا. پھر تو اسی کا نام جپا کرے. اور جب رات دن ہر سانس میں, ہر لمحہ, ہر پل جب اسی کا نام تو جپتے رہے گا, تب پھر میں کہوں گا اس کے نام کے سوا تجھے کچھ بھلا نہیں لگے. ارے وہ کیا عشق ہے کہ تیرے یار کا نام تیرے سامنے لیا جائے اور تیری آنکھیں نم نہ ہوں. وہ عشق فاسد ہے کہ یار کا نام تیرے سامنے لیا جائے اور تیری آنکھیں نم نہ ہوں, تیری آہیں نہ نکلے. وہ عشق نہیں ہے. پھر جب ایسا جب ہو جائے تو پھر میں کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے. تب پھر تو کہا کرے نہیں 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 نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مرشد کی سچی محبت عطا فرمائے, محبت کی لذت عطا فرمائے. کیونکہ مرشد کی جو محبت ہے, مرشد کی جو محبت ہے, وہی محبت جتنی تم محبت مرشد سے کر رہے ہو, یعنی کہ اتنی ہی محبت تم خدا سے کر رہے ہو. مرشد کی محبت پیمانہ ہے خدا کی محبت کا. وہ پیمانہ ہے, ناپنے کا اوزار ہے. تم اپنے گرو سے, اپنے پیر سے, اپنے ستگرو سے جتنی محبت کر رہے ہو, گویا کہ تم اتنی ہی محبت اس خدا سے کر رہے ہو. تو ہم تمام کو اپنے مرشد کی محبت کا سلیقہ مل جائے, ایک چنگاری مل جائے محبت کی. حضرت یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, عشق کا ایک چنگاری بھی تمہیں کہیں میسر ہو جائے تو سب کام چھوڑ کر, دنیا چھوڑ کر اس عشق کی چنگاری کو حاصل کر لو. پروردگار عالم وہی چنگاری ہمارے مرشد کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت